اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب اللہ، یہ ویڈیو ہے مولانا طارق مسعود صاحب کی، جس میں وہ توہین سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ مکمل ویڈیو ہے اور انہی باتوں کی ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں وہ اعتراف جرم کر رہا ہے کہ مجھے جو کہنا چاہیے تھا وہ میں نہ کہتا، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں، اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے اس حوالے سے میں توبہ کر رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں تب میں معافی مانگتا ہوں، ورنہ وہ اپنی اپنی باتوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ویڈیو اوپن کر رہے ہیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں، ڈفرینٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں ہمارے نبی کے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور جاپانیوں کو جو ہے وہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ دیکھیں، جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ رسول ہیں۔ جناب حبیب خدا جنوں کے نبی ہیں، جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے بھی انبیاء ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام خادم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ جاپانی جو ہے وہ زیادہ ہے، چینی اسکالرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، ان پڑھ ہیں، تو اس حوالے سے ہم اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ جاپانیوں کو فالو کرنا جو ہے وہ درست ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا غلط ہے۔ اور انہیں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ جاہل جو ہے، یہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب قرآن اترتا تھا تو کسی کے اور صحابی کو وہ جو ہے بلا لیتے تھے، معاذ اللہ اس میں توہین صحابہ بھی ہے اور توہین نبی بھی ہے۔ دوسری اور صحابہ کو بلا لیتا تھا، وہ صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، محمد مصطفیٰ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جب آ جاتے تھے سامنے تو ان کی بھی جو ہے عربی درست نہیں تھی۔ جو لکھتے تھے، مثال کے طور پہ زید بن ثابت آ گئے، کوئی اور آ گیا، وہ جو آ جاتا تھا وہ لکھتا تھا، اس کو بھی درست لکھنا نہیں آتا تھا۔ جیسے اس کو لکھنا آتا تھا، جیسے ہمارے پاس جوہلا ہوتے ہیں، الف کا عین لکھ دیا، تا کا جو ہے کچھ اور لکھ دیا، سا لکھ دیا، تو اس حوالے سے جیسے ہمارے پاس ان پڑھ ہوتے ہیں، آدھے لکھے پڑھے، یعنی لکھنا پڑھنا جو ہے آتا ہو لیکن درست نہ لکھ پائیں، یہ ان کی بھی توہین کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے یہ ہوتا تھا کہ صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھتے تھے کہ کہیں لوگ یہ تصور نہ کر لیں کہ یہ پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو اب یہ فصیح ہے۔ تو اس حوالے سے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لکھا، حتیٰ کہ مفسرے ہوتے تھے۔ آپ اندازہ لگیں، کلام الہی نازل ہوتا تھا،
کلام الہی مختصر نازل ہوتا تھا، آج بھی کلام الہی جو ہے وہ مختصر ہے، یعنی کوئی بھی شرح، کوئی بھی وضاحت اس میں نہیں ہے، ایک سمری ہے۔ قرآن مجید کو ایک سمری کہا جاتا ہے۔ اب اس سمری کی وضاحت محمد مصطفیٰ کیسے کرتے تھے؟ اگر وہ عالم نہیں تھے، اگر وہ لکھنا پڑھنا نہیں تھے، معاذ اللہ اس کے کہنے کے اوپر وہ جاہل تھے، تو وہ ان کی شرح کیسے کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ ایک آیت آگے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید میں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید میں ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہل تصور کیا جائے گا معاذ اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک آیت اترتی تھی، مثال کے طور پہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نماز سمجھاتے تھے کہ نماز میں رکوع ہوتا ہے، نماز میں قیام ہوتا ہے، نماز میں تکبیر ہوتی ہے، نماز میں فاتح ہوتا ہے، نماز میں فلاں فلاں عبارتیں پڑھی جاتی ہیں، نماز میں سجدے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو بتایا گیا ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ آتا نہیں تھا، وہ جاہل تھے معاذ اللہ۔ جاپانی جو ہے اور چینی اسکالرس جو ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جو ہے وہ ماہر ہیں، تو یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہی شمار ہوگی۔ میں یہ کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ترجمہ بھائی نہ لکھنا جانتے تھے، اور زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر اب یہ توہین قرآن بھی ہے۔ اب پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن ان کے اوپر اترا ہے یہ خداوند عالم کی طرف سے ہے، اور اس میں نہ کوئی چیز کم ہے نہ کوئی چیز زیادہ ہے، اور یہ الزامات اور گروہوں پہ لگائے جاتے ہیں کہ کیسے فلاں بندے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید، فلاں بندے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 30 پارے ہے، فلاں بندے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 40 پارے ہیں۔ یہ اس کلپ میں خود اعتراف جرم کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، کیونکہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب جناب محمد مصطفیٰ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی نے لکھ لیا، اس نے غلط لکھ لیا، اب یہ توہین صحابہ بھی ہوئی، توہین رسول بھی ہوئی۔ اب جیسے ان لوگوں نے غلط لکھ دیا اسی لحاظ سے آج 1400 سال تک چل رہا ہے۔ تو یہ خبیث خود لعنتی بندہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ صحابہ عالم تھے، نہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم تھے، نہ خداوند عالم کو پتہ چلا کہ اس میں غلطی ہے، میں اس کو درست کروا دوں معاذ اللہ۔ اور یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ جیسے غلط لکھا ہوا ہے ویسے ہی غلط لکھا ہوا ہے، کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس کو درست کر دے۔ اب غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھا کیوں جائے، غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو اس کی اطاعت کیسے کی جائے، یہ سارا مفہوم اس کے کلپ سے یہی اخذ ہوتا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، یہ صرف نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر رہا ہے، ورنہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ یہ خود بتا رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو غلط لکھی ہوئی ہیں۔ اب اعتراض دوسروں پہ کرنا اور جو ہے عقائد خود کے جو ہے مشرکانہ ہیں اور اعتراضات دوسروں پہ کرتے ہیں۔ نصفعا بالناصیہ،
اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعن. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. جی دیکھیں، یہ آج کا ملا جانتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. نبی اس کو مانتا ہے، منمانی اپنی کرواتا ہے کہ میں ہی ہوشیار ہوں. یہ ملا کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، مجھے عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اچھی آتی ہے، مجھے عربی جو ہے وہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اچھی آتی ہے، مجھے عربی جو ہے وہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی اچھی آتی ہے. ان کو کچھ نہیں آتا تھا. آج کے اس ملا کو پتہ ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، جناب حبیب خدا کو پتہ نہیں تھا، اہل بیت علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. اس ملا کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں. تو کاتب نے، کیونکہ آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنسفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو. یہ اعتراف جرم کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، قرآن گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہے. تو قرآن میں غلطی ہے، یہ ملا جو ہے وہ جو بکواس کر رہا ہے وہ درست ہے. غلط. کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر اب یہ اعتراض کر رہا ہے، اعتراض جو ہے کلام الہی پہ بھی ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی اعتراض ہے. جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے حکمت کی تعلیم دی گئی تھی. جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام الہی کی تعلیم دی گئی تھی خداوند عالم کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنی بکواس جو ہے وہ کر رہا ہے، اور بکواس میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ امی تھے، اور یہ خبیث کا بچہ جو ہے، کتے کی اولاد جو ہے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. تاکہ جو ہے اس بندے کو سیدھی گولی مار دینی چاہیے تھی. تو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. کہ بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی. اب ہمارا جو ہے یہ کلپ آپ نے سن لی، اس میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ملا غربا کو مارتے ہیں، ایک جو ہے صوفی کے اوپر ان کے فتوائے ہیں کہ یہ جو ہے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. کسی گورنر کو مار دیتے ہیں، کسی جو ہے اور بندے کو آپ مار دیتے ہیں، کسی آفیسر کو مار دیتے ہیں، تاکہ یہ ثابت ہے کہ ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ
اپنے ملازم سے صحیح جو ہے ڈیوٹی لینا چاہتے تھے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس سے کہتا تھا کہ جناب 9 بجے ٹائم ہے تو آپ 10 بجے کیوں آتے ہیں، 9 بجے آئیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، میں تجھے دیکھ لوں گا کہ میں 9 بجے آتا ہوں یا 10 بجے۔ جیسے ہی 10 بجے آتا ہے شوٹ کر دیتا ہے اپنے باس کو، اور پھر کہتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی۔ یہ ایسے ملعون خبیث ملا جو ہے اپنی منمانی کے لیے فتوی صادر کرتے ہیں، اور کس کی جرت ہے توہین کرے؟ یہاں پہ یہ کہ کوئی عیسائی کی بستیوں کو اڑا دیا جاتا ہے، یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ کس عیسائی کی جرت ہے کہ پاکستان میں رہ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے؟ کس ہندو کی جو ہے ہمت ہوگی وہ جناب محمد مصطفیٰ کی توہین کرے؟ حتیٰ کہ یہ خود خبیث توہین کر رہے ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی پھانسی ہے، نہ ان کے لیے کوئی جیل ہے، نہ ان کے لیے کوئی سزا ہے۔ خود لانتی ہیں، اور خود جو کریں وہ درست ہے۔ اگر جو ہے کسی اور سے دشمنی ہے تو اس کے اوپر یہ لوگ الزام لگا لیتے ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہیں۔ یہ لانتی خود اس کے اوپر الزام لگا لیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، حتیٰ کہ گستاخ رسول خود ہیں، گستاخ صحابہ خود ہیں، گستاخ قرآن خود ہیں، گستاخ اسلام جو ہے یہ بندے خود ہیں، اور الزام دوسروں کے اوپر عائد کر دیتے ہیں، کسی موالی کے اوپر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، حتیٰ کہ گستاخ صحابہ یہ ذلیل خود ہیں۔ کسی عیسائی کے اوپر الزام لگا لیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، حتیٰ کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی ہوتی، لیکن الزام لگا کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پوری کی پوری بستیاں یہ نالائق جو ہے وہ اجاڑ دیتے ہیں۔ خداوند عالم ان خبیثوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جاپانی کو فالو کر لیتے، ایک چینی کو فالو کر لیتے، جناب محمد مصطفیٰ کو فالو کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہ ان پڑھ اور جاہل تھا معاذ اللہ۔ نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی کہ بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں میسنجر آف گاڈ ہوں۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی کہ بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا۔ یہ آپ کی نے ویڈیو سن لی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر 2 ویڈیوز اور بھی بنا چکے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی جو ہے معافی نہیں مانگی، کوئی بھی توبہ نہیں کی، صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ملاؤں کے شر سے جو ہے وہ میں بچ سکوں۔ تو اس لحاظ سے یہ اپنی اس خبیثانہ عقائد کے اوپر ابھی بھی باقی ہے، اور انہی خبیثانہ عقائد کو جو ہے وہ عین ایمان اور عین جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے ہم ویڈیوز پیش کر چکے ہیں کہ اس نے جو ہے معافی مانگی ہے، وہ بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مانگی ہے، وہ اس کے اعتراف ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خطا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک یہ خطا نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خطا ہے، یہ جو ہے گستاخی ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ اس کا
जो है वीडियो अभी भी मौजूद है। और दूसरे में ये ख़ुद उलमा को धमकियां दे रहा है, वो वीडियो भी हमने अपलोड की है। और उस वीडियो में वो ये कह रहा है कि जो मुझे के जो एतराज़ात थे उसके ऊपर लोगों की वजह से मैंने जो है वो तौबा की है, लेकिन फिर भी वो अकड़े हुए हैं। तो जो है उनको जो कुछ करना है वो कर लें, उनका ये एतराफ़ जुर्म भी मौजूद है। उसके बाद दूसरा सिलसिला जो है उनका ये भी सिलसिला मौजूद है कि जिसमें वो कह रहा है कि कोई भी गुस्ताखी करे उसको सज़ाए मौत दी जाए, अलबत्ता वो तौबा कर ले भी उसकी तौबा के ऊपर कोई तवज्जो ना दी जाए। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि इस खबीस को सज़ा दी जाए, और इन जैसे मुल्ला जो भी हैं जो दीन में शर पैदा करते हैं उनको ज़लील और रुस्वा किया गया। ये 3 वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।